بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت چہارم، چوتھا قصہ۔ یکے از ملوک عجم طبیب حاذق را بخدمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرستاد۔ عجم کے بادشاہوں میں سے یکے از ملوک عجم، ملک کی جمع ملوک بادشاہ، اور عجم یہ غیر عربی کو کہتے ہیں۔ عرب لوگ اپنے آپ کو ہی صرف بولنے والا سمجھتے تھے۔ عجم کے معنی آتے ہیں گونگے لوگ۔ تو اہل عرب اپنے علاوہ دنیا کے جتنے لوگ ہیں ان کو گونگا سمجھتے تھے، اس لیے ان کو عجمی کہتے تھے۔ تو عجمی غیر عرب۔ یکی از ملوک عجم طبیب حاذق را بخدمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرستاد۔ کہہ رہے کہ عجم کے بادشاہوں میں سے کسی ایک نے طبیب حاذق، ایک ماہر طبیب کو بخدمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرستاد، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں بھیجا۔ تو اس پوری عبارت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی غیر عرب بادشاہ تھا اور اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنا ایک ماہر حکیم اور ڈاکٹر کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تاکہ وہ مدینے کے اندر جا کر ان کے اور ان کے صحابہ کا علاج و معالجہ کریں۔ اگر کوئی بیمار ہو تو اس کی تندرستی کے لیے دوائیں تجویز کریں، اس مقصد سے بھیجا۔ سالے چند، سال سے سالے نکرا ہے، سالے چند در دیار عرب بود، وہ حکیم چند سال عرب کے ملک میں رہا۔ کسے تجربے پیش او نیاورد، کیسے کوئی شخص، اور تجربے تاکہ فتح اور جیم کے سکون اور را کے تجربے پڑھی اس کو، را کے کسرے اور با کے فتح کے ساتھ۔ تو تجربے اس کے معنی آتے ہیں آزمائش، علاج۔ کیسے تجربے پیش او نیاورد، یہ آوردن سے ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ کوئی آدمی، کیسے کوئی آدمی تجربے علاج کے لیے پیش او نیاورد اس کے پاس نہیں آیا۔ کئی سالوں حکیم رہا عرب کے اندر، لیکن کوئی آدمی دوائی لینے کے لیے یا کسی بیماری کی شکایت لے کر اس کے پاس نہیں آیا۔ وَمُعَالَجَتِ عَزْوِ در نخواست، اور کسی قسم کے علاج کی اس سے خواہش نہیں کی۔ پیش پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آمد، وہ حکیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ وہ گلہ کرد، اور اس نے شکوہ کیا کہ مرئی بندہ را برائے معالجت اصحاب بخدمت فرستادہ اند، مرئی بندہ را کہ اس بندے کو برائے معالجت اصحاب، آپ کے ساتھیوں کے علاج و معالجہ کے لیے بخدمت فرستاد، آپ کی خدمت میں بھیجا گیا تھا۔ ہمارے جو بادشاہ تھے انہوں نے مجھے صرف اسی مقصد کے لیے بھیجا کہ میں آپ کے ملک کے اندر آ کر آپ کے ساتھیوں کا علاج و معالجہ کروں، میں اسی مقصد کے لیے، اور میرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ دری مدت کسے التفات نہ کرد، دری مدت اس مدت میں، اس زمانے میں، اچھا کہاں گیا، دری مدت کیسے التفات نہ کرد تا خدمت کے بربندہ معین است بجا آرد، اس زمانے میں 2-3 سال زمانہ گزرا، اس زمانے میں کیسے کسی آدمی نے التفات نہ کر، توجہ نہیں کیا، تا خدمت کے بربندہ معین است، تاکہ اس خدمت پر، تا خدمت کے بربندہ معین است، تاکہ جو خدمت بندے کے سپرد کی گئی ہے، بجا آرد بجا لاؤں۔
تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکیم کے اس شکوے کو سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ رسول علیہ الصلاۃ والسلام گفت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ان کو دوائی اور علاج و معالجے کی ضرورت اس لیے نہیں پیش آتی کہ یہ میری ایک سنت کو اور میرے ایک طریقوں کو فالو کرتے ہیں، میرے ایک طریقوں کو پر عمل کرتے ہیں۔ این طائفہ را طریقے ہست کہ اس جماعت کا ایک طریقہ ہے، میرے جو ساتھی ہیں ان کا ایک طریقہ ہے، یعنی میری ایک سنت ہے، اسے سنت پر عمل کرتے ہیں کہ تا اشتہا غالب نہ شود نہ خورند، جب تک بھوک خوب نہیں لگتی کھانا نہیں کھاتے۔ تو جب تک ان کو بھوک نہیں لگتی، بھرے پیٹ اگر بھرا ہوا ہو تو کھانا نہیں کھاتے ہیں، جب بھوک خوب تیز لگ جاتی ہے تو پھر وہ کھانے کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ وہنوز اشتہا باقی بود وہنوز اشتہا باقی بود کہ دست از طعام بدارند، اور ابھی تھوڑی بھوک باقی رہتی ہے کہ کھانے سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ تو یہ میری ایک دو طریقوں پہ کہہ سکتے ہیں، میری دو طریقے پہ عمل کرتے ہیں، دو اصول کو اپناتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب تک مکمل طور پر بھوک نہیں لگ جاتی ہے تب تک کھانا نہیں کھاتے ہیں، اور خوب زیادہ پیٹ بھر کر گلے تک کھانا نہیں کھاتے ہیں، تھوڑا بھی پیٹ خالی ہو تو کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جب اس حکیم نے کہا ان دو اصولوں کو سنا تو بے ساختہ اس نے کہا، حکیم گفت طبیب نے کہا ہمیں اس موجب تندرستی کہ ان کی تندرستی کا راز یہی ہے۔ زمین خدمت ببوسید و رفت، اور زمین کو بوسہ دیا اور وہ وہاں سے روانہ ہو گیا، وہ دوبارہ اپنے اس عجمی ملک کے اندر لوٹ گیا، جہاں سے وہ آیا تھا اپنے ملک لوٹ گیا، اس لیے کہ وہاں اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ مثنوی سخن آگاہ کنند حکیم آغاز، کہنا کہ عقل مند اس وقت گفتگو کا آغاز کرتا ہے یا سرے انگشت سوئے لقمہ دراز، سرے انگشت ہاتھ کے سرے کو یعنی ہاتھ کو، یا سرے انگشت سوئے لقمہ دراز، یا ہاتھ لقمے کی طرف اس وقت بڑھاتا ہے۔ کہنا کہ عقل مند آدمی سب کام کو سوچ اور سمجھ کر کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ بات کب کرنا شروع کرتے ہیں، یعنی اپنی زبان کو کب کھولتے ہیں، اور کھانا کب کھاتے ہیں، بتا رہے ہیں کہ زنا گفتنش، یہ ازنا گفتنش کا مخفف ہے، کہ زنا گفتنش، اس کو زنا مت پڑھ لیجیے گا، کہ زنا گفتنش خلل زائد، کہ اس کے نہ بولنے سے، نا گفتنش ان کے نہ بولنے سے، خلل زائد، یہ از آیت کا مخفف ہے، خلل پیدا ہوتا ہے، کہ زنا گفتنش خلل زائد، کہ ان کے نہ بولنے سے خلل پیدا ہوتا ہے، یا زنا خوردنش بجا آید، یا ان کے نہ کھانے سے بجا آید جان پر بن جاتی ہو۔ تو عقل مند لوگ بولتے جب ہیں کہ جب وہ اپنی زبان کو نہ کھولے تو مجلس کے اندر ایک خلل پیدا ہو جائے، یعنی لوگوں کے لیے ان کی بات کا سننا ضروری ہو جائے تب وہ بولتے ہیں۔ اور کھانا کب کھاتے ہیں کہ اگر کھانا نہ کھائیں تو مر جائیں، یعنی بہت مکمل جب بھوک لگ جاتی ہے تب کھانا کھاتے ہیں۔ لا جرم حکمتش بود گفتار، لا جرم یقیناً، لا جرم حکمتش بود گفتار، یقیناً اس کی گفتگو حکمت ہوتی ہے، خوردنش تندرستی آرد بار، اور اس کا کھانا تندرستی کا پھل دیتا ہے۔ تو جب ایسی حالت میں گفتگو کرتے ہیں تو وہ اپنی زبان سے جو الفاظ نکالتے ہیں وہ ایک حکمت اور ایک قیمتی بات بن جاتی ہے، اور اس حالت میں، بھوک کی حالت میں جب وہ کھانا کھاتے ہیں تو وہ ان کی تندرستی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔